الرحیم السلام علیکم یار، یہ جو تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی یا ڈبوئی گئی ہے، جو بھی ہے، بہت سارے اس میں نوجوان وہ اس دنیا سے چلے گئے. ظاہری بات ہے ان کی فیملی سے ہمارے ہمدردیاں ہیں. بہت زیادہ قوم رنجیدہ ہے، دکھی ہے. لیکن کل میں ایک دیکھ رہا تھا یار، ایک 14 سالہ نوجوان جو کہ اس کے گھر والوں نے، ماں باپ نے گھر بیچ کر ایجنٹ کو پیسے دیے. ظاہری بات ہے ایجنٹ نے بہت سارے سبز بات دکھایا کہ اٹلی چلے جائیں گے، اٹلی ہم بیچ دیں گے، تو وہاں پہ 2-3 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ کمائے گا اور گھر آسانی سے چل سکے گا. اور اس گھر کے اندر معذور بیٹھا تھا، تو وہ جو ابا تھا، ظاہری بات ہے وہ دیہڑی مزدوری کرتا تھا. اس نے یہ سوچا کہ چلو یار، گھر تو ہمارے پیسوں سے بھی نہیں چل سکا، تو معذور بیٹے کے علاج بھی تو کرنا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو 14 سالہ نوجوان ہے، بیٹا ہے، وہ چلا جائے گا اٹلی. اس کا روشن مستقبل بھی روشن ہو جائے گا اور گھر بھی آرام سے چل سکے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بیچ دیں. وہ جا کے وہاں پہ ظاہری بات ہے کشتی ڈوب گئی، اور یہی کمانے والا ایک بچہ تھا اور ایک گھر کا آسرا تھا، تو وہ گھر بھی چلا گیا اور اس کا بیٹا بھی چلا گیا. تو یقین مانو دل بہت زیادہ دکھی تو تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا جب یہ دیکھ لیا. 14 سالہ نوجوان ہے یار، وہ 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا. پتہ نہیں یار اس کا ذمہ دار کون ہے، نہیں کچھ کہہ سکتے. کیونکہ یار اگر آپ ایجنٹ سے پوچھ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو یار اس کو باہر لے کر جا رہا تھا، لیکن جب کشتی ڈوب گئی تو میں کیا کروں. آپ حکومت سے پوچھ لیں تو حکومت بھی ذمہ داری نہیں لیتے، کہتے ہم تو ذمہ دار نہیں ہے، کیوں جاتے. اوپر سے اگر آپ معیشت کو دیکھیں، ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، روشن مستقبل کے لیے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے یار اپنے گھر چلانے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو جو علاج ہو رہا ہے، معذور بیٹھا تھا، اس کے لیے ہم نے بھیجا ہے. تو یار آخر کار اس کا ذمہ دار ہے کون؟ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری اٹھا ہی نہیں رہا. کہتا ہے اس خرابی کی. تو یار کیا کرے، ہم جائے تو کہاں جائے. 1947 میں روشن مستقبل کے لیے یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم مر رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، مظالم ہو، لیکن پھر بھی وہ پہنچ رہے تھے پاکستان. ابھی اس کا بالکل الٹا ہے. اب پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ مر جائیں گے راستے میں، وہ تشدد ہوں گے اس کے اوپر، بڑا خطرناک راستہ ہے، رسک ہے 100، لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں بہتر مستقبل کے. ان کو یقین ہے کہ بہتر مستقبل یہاں نہیں ہے، وہاں ہے. 50 نکلتے تھے تو 30 یا 40 اس میں سے راستے میں مر جاتے تھے. وہ تشدد کا نشانہ بنتے تھے، وہ اس کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس یقین کو لے کے، وہ اس وشواس کو لے کے کہ یار روشن مستقبل ہوگا، پاکستان ایک اچھا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلام کے نام پہ اوپر ملک آزاد ہو رہا ہے، تو ہمارا بہتر مستقبل ہوگا، روشن مستقبل ہوگا. تو ہم اگر پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچ جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں سے یار 30-40 وہ 50 میں سے 30 پہنچ جاتے تھے، یا 30 مر جاتے تھے 20 پہنچ جاتے تھے، یا 20 مر جاتے تھے 30 پہنچ جاتے تھے. لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارے اوپر مظالم ہوں گے، تشدد ہوں گے، ہم مر بھی جائیں گے راستے میں، لیکن پھر بھی لوگ آ رہے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا، اس یقین کے ساتھ کہ بہتر مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، اور ہمارا مستقبل روشن ہوگا اور ہمارا جو فیوچر ہے وہ بہتر ہوگا. اس لیے اس یقین کے ساتھ وہ آ رہے تھے. وہ پاکستان 20 پہنچ جاتے تھے، 50 میں سے 10 پہنچ جاتے تھے، 5 پہنچ جاتے تھے، لیکن یقین کے ساتھ پہنچ جاتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کا عکس الٹا ہو رہا ہے وہ چیز. یعنی پاکستانی لوگ یہی سے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم مر رہے ہیں راستے میں، رسک ہے، 100% رسک ہے، لیکن اس میں سے 15 پہنچ جاتے ہیں، یا 10 پہنچ جاتے ہیں، یا 20 پہنچ جاتے ہیں اٹلی میں یا یورپ میں یا کسی بھی ملک میں. لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ بہتر مستقبل یہاں نہیں ہے، وہاں پہ ہے. یہ یقین ان کو کس نے دلایا؟ یہ کس نے ان کو یہ دماغ میں ڈال دیا کہ یار یہاں پہ روشن مستقبل نہیں ہے، بہتر مستقبل نہیں ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یقین مانو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ذمہ دار کون ہے. ایجنٹ سے پوچھتے کہتا ہے میں تو اپنا کام کر رہا تھا، میں تو اس کو بھیج رہا تھا، راستے میں ہو گیا تو میں کیا کروں، میں تو اسے ریٹرن لیا ہے. اگر آپ حکومت سے پوچھ لے کہتے ہیں میں تو ذمہ، کس نے کہا کہ یہ لوگ جائے. اگر آپ گھر والوں سے پوچھتے کہتا ہے یار میری تو مجبوری تھی، گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، معذور بیٹھا پڑا ہوا ہے، لوگ بہت سارے بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس ان کے پیسے نہیں ہے، تو میں کیا کرتا. اب یار اس کا ذمہ دار ہے کون؟ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے؟ میں اکثر سوچتا ہوں نا
کہ یہ جو دوسرے ممالک ترقی کر رہا ہے، جو ڈیولپڈ کنٹری ہے، بہت سارے لوگ ان کے پاس امپلائمنٹ بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، اکانومی بھی ان کی ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے پاس ہماری طرح کچھ نہیں ہے جس طرح پاکستان کے اندر ہے۔ ہمارے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے یار، لوگ ٹورزم کے اوپر پیسے کمائے، دبئی پورا ٹورزم کے اوپر چلتا ہے۔ ارے بھائی بہت ساری ممالک ٹورزم کے اوپر چلتا ہے، ان کے پاس منرل ہے نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے منرلز ہیں بھائی، ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس زرعی زمین ہے، اس کے ساتھ 7 دریا ہے، 7 سمندر ہے یار اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بڑے بڑے پہاڑ ہے، ٹورسٹ ایریاز ہے یار، جنگلات ہے، اس کے پاس قیمتی لکڑی ہے یار، ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس یار ہر قسم کا پل موجود ہے پورے پاکستان کے اندر یار، آئل ریزرو موجود ہے، گیس ریزرو موجود ہے۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے جو دوسرے ممالک کے پاس ہے؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو دوسرے ممالک کے پاس ہے بھی نہیں، لیکن بھی وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے یار۔ ہمارے پاس لوگ بھی اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ باہر جا کے وہ پورے کمپنیوں کو سنبھال رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے لوگ نہیں سنبھال سکتے۔ بڑے بڑے کمپنیاں، بڑے بڑے آرگنائزیشن کے ہیڈز ہیں ہمارے سارے لوگ پاکستانی، اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ہمارے یار۔ نوجوان آبادی اتنا زیادہ ہے کہ یار یہ چین کہتا ہے اگر ہمارے پاس آپ کی طرح نوجوان آبادی ہوتی تو ہم پوری دنیا کے اوپر راج کرتے۔ ہمارے پاس نوجوان آبادی، ہمارے پاس یار معدنیات ہے، ہمارے پاس آئل ریزرو ہے، ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس زرعی زمینیں ہیں، ہمارے پاس پل ہے، بہت مختلف قسم کے پل ہے، سبزی ہے، ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس یار کیا نہیں ہے یار، لیکن پھر بھی یار ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ جو ممالک ہم سے بعد میں آزاد ہوئی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اب ہم کیوں ترقی نہیں کر پا رہے پتہ نہیں۔ اور اگر آپ ذمہ داران سے پوچھ لیں، کہتا ہے ہم تو اس کے خرابی کی ذمہ دار۔ چلو یار خرابی کی ذمہ دار آپ نہیں، ہم مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن جو ٹھیک نہ ہونے کا ذمہ داری تو آپ کی ہے نا۔ آپ 70 سال سے اس کرسی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہی تو ذمہ دار ہے نا۔ خرابی کی نہیں، چلو ٹھیک ہے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ٹھیک نہ ہونے کا بھی تو ذمہ دار ہے نا۔ بات الٹا کر لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا واللہ، دل دکھی ہوتا ہے کون ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے یار، بہت ہی یار پوٹینشل ہے، لیکن یار اس کا کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر نیچے اترے نا، گھر میں آرام سے بیٹھ جائے، استعفیٰ دے دیں۔ آپ کہیں کہ یار میں نہیں کر سکتا، تو یہ جو نوجوان نسل آ رہا ہے یہ آرام سے اپنے ملک کو آگے بڑھا کے لے کر جائے گا۔ کیوں یار اتنا لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے؟ یقین مانو دل دکھی ہوتا ہے یار۔